بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھرڈ ایئر کلاس، آج ہمارا تاریخ اسلام کا پہلا لیکچر ہے۔ آج کا جو ہمارا کویسچن ہے وہ ہے عرب کے تاریخی و جغرافیائی حالات۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ لفظ عرب کے معنی کیا ہیں۔ عرب کے لفظی معنی فصاحت اور بلاغت سے بات چیت کرنے کے ہیں۔ عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی پر بڑا فخر اور ناز تھا، اس لیے اپنے آپ کو عرب اور دوسری اقوام کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ عرب دراصل عربتہ تھا، جس کے معنی دشت، صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ ملک عرب کا بہت بڑا حصہ دشت اور صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے تمام ملک جو ہے وہ عرب کہا جانے لگا۔ اب محلب کو اس کا ملک عرب جو ہے وہ جزیرہ نما ہے، یعنی اس کے 3 طرف سمندر اور ایک طرف خشکی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے جو بر اعظم ایشیا میں پاکستان کے مغرب میں واقع ہے۔ عرب کی آب و ہوا جو ہے وہ شدید گرم اور خشک ہے، بارش بہت کم ہوتی ہے اور یہاں ریت کی آندھیاں اور طوفان چلتے ہیں۔ لک و دک صحرا ہیں، کچھ علاقے جو ہیں اس کے سرسبز و شاداب بھی ہیں، جن میں طائف، یمن اور چند دوسرے علاقے جو ہیں وہ سرسبزی و شادابی اور باغات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ عرب کی سب سے جو زیادہ مشہور پیداوار ہے وہ کھجور ہے۔ عرب کی جو ہے ہم طبعی تقسیم دیکھتے ہیں۔ عرب کو طبعی طور پر جو ہے وہ 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: حجاز، نجد، عروس، حضرموت اور تہامہ۔ حجاز یہ علاقہ جو ہے وہ بحیرہ احمر کے کنارے واقع ہے۔ اس علاقے کا وہ حصہ جو سمندر کے قریب ہے زرخیز اور شاداب ہے، وہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، گنجان آباد ہے اور بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ واقع ہیں۔ اور حجاز کا سب سے بڑا شہر جدہ ہے، جو بین الاقوامی ہوائی اڈہ اور بندرگاہ ہے۔ پھر نجد جو ہے وہ نجد کے معنی اونچائی اور بلندی کے ہیں۔ یہ عرب کا درمیانی علاقہ ہے، سرسبز و شاداب بھی ہے اور نسبتاً بلند بھی ہے۔ سعودی عرب کا جو دارالخلافہ ریاض وہ نجد ہی میں واقع ہے۔ یہ علاقہ خوبصورت ہے۔ عروس نجد کے جنوب اور مشرق میں جو ہے واقع ہے، اس میں یمامہ اور بحرین کا علاقہ شامل ہے۔ یہ علاقہ بھی بنجر ہے۔ پھر حضرموت ہے، یہ علاقہ نجد سے ملا ہوا ہے، جنوب سے بحیرہ عرب تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ اس میں حضرموت، سمر، مسقط اور عمان کے بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ واقع ہیں۔ عاد و سمود کی قوم کا اصل وطن یہی ہے، کھجوروں کی پیداوار کے لیے بھی یہ مشہور ہے۔ پھر تہامہ ہے، یہ علاقہ نشیبی ہے، ساحل سمندر کے قریب ہے، جو بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، حبس اور گھٹن رہتی ہے۔ پھر جو ہے جو سعودی عرب اسلام سے قبل جو ہے وہ سارا عرب جہالت اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہی عرب جو ہے وہ نور و ہدایت کا مرکز اور تہذیب و تمدن کا علم بردار بن گیا۔ کسی زمانے میں یہی عرب لک و دک صحرا، خشک پہاڑ اور بنجر علاقے میں شامل تھے، غربت و افلاس کا مسکن تھا، خانہ بدوش سادگی دیہاتی زندگی کا دور دورہ تھا۔ قدرت نے اس ریگستانی علاقے کو معدنی تیل، سونے اور چاندی کے ذخائر سے مالا مال جو ہے وہ کر دیا ہے، اور اب سعودی عرب دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہے۔ عمدہ سڑکیں ہیں، فلک بوس عمارتیں ہیں، رہن سہن کا معیار اعلیٰ ہے اور ہر قسم کی جو دنیاوی آسائش کی فراوانی ہے، اور غربت و افلاس کا ادھر نام و نشان جو ہے وہ نہیں ہے۔ خاص طور پر یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ 2 ایسے مقدس اور بابرکت مقامات ہیں جن کا روئے زمین میں کوئی مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور آج کا سعودی عرب پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے میزبانی کے فرائض انجام جو ہے وہ دیتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے تعلقات ہیں۔ اب جو عربوں کی قسمیں، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جب دنیا کی آبادی شروع ہوئی تو ان کے ایک بیٹے سام تھے جو عرب میں آباد ہوئے، اس لیے جو ہے عرب انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی جو زیادہ مشہور ہیں وہ 3 قسمیں ہیں: عرب بائدہ ہے، عرب عاربہ ہے اور عرب مستعربہ ہے۔ عرب بائدہ عربوں کی یہ قسم سب سے زیادہ قدیم ہے۔ یہ لوگ تاریخی انقلاب کے ہاتھوں تباہ ہو گئے، ان کی کوئی نسل، آثار اور نشانات باقی نہیں رہے۔ یہ قبائل اور اقوام کیونکہ تباہ و برباد ہو گئی تھیں،
तो बाइदा के मानी तबाहशुदा के हैं, इसलिए इनको बाइदा के नाम से जो है वो याद किया जाता है। इनके मशहूर जो कबाइल हैं आद, समूद, अमालका और जुरहम वगैरह हैं। फिर जो है अरब, आरबा के मानी असल अरब के हैं, इसलिए ये लोग अरब के जो हैं वो असल बाशिंदे हैं। ये यमन के इर्द गिर्द आबाद थे और इनका दूसरा नाम जो है वो कहतान है। फिर तीसरी जो है वो है अरब मुस्तारबा के मानी वो लोग हैं जो अरब इलाके में चल के आए और इसे अपना वतन जो है बना लिया। ये लोग मुल्क अरब के असल बानी थे। जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा को मक्का में छोड़ गए, हज़रत इस्माइल की अपनी ज़ुबान जो है वो इब्रानी थी। जब कबीला जुरहम के लोग इनके करीब आके बस गए तो इनसे अरबी ज़ुबान भी सीखी, मेल जोल बढ़ा और आपस में रिश्ते नाते जो है वो तय हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को अज़ तामीर किया और हजर अस्वद भी जो है वो नस्ब किया। हज़रत इस्माइल की औलाद में एक शख्स अदनान के नाम से जो है वो मशहूर है, उनका असली वतन मक्का है। तो फिर इनके बेटे का नाम माद और पोते का नाम जो है वो नजाज, इसलिए इन कबाइल को मादली और नजाजली भी कहते हैं, जिनकी आगे कई जो हैं वो शाखें हैं। इन्हीं में से फिर जो है वो आगे चल के बनु हाशम और बनु उमैया मशहूर हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका ताल्लुक़ बनु हाशम से है। हाँ जी, थर्ड ईयर आज जो है वो हमने ये देखा है कि अरब के जो हैं तारीख़ी और जोग्राफियाई हालात, ये हमारा आज का जो है वो पहला क्वेश्चन था, यानी इसके अरब के तारीख़ और जोग्राफियाई हालात। और आगे जो है फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो देखेंगे कि इस्लाम से जो कबल हैं अरबों के सियासी हालात कौन से हैं। आज के लिए हमारा जो इतना ही। अल्लाह आप सुना सर।